عرفہ کسے کہا جاتا ہے؟ کیا عرفے میں لازم ہے کہ آپ فاتحہ دلائی جائے؟ یہ رسم کہاں سے چلی؟ عرفے کا تعلق اسلام سے ہے؟ آخر ہم کیوں اس رسم میں اتنا زیادہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ تعجب کی بات یہ ہے نہ فقہ جعفری میں بیان کیا گیا اس کو اور نہ فقہ اہل سنت میں معصومین نے اس کو بیان کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مذہب میں ایک رسم رائج کر دی گئی ہے جس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ عرفہ ہے کیا؟ عرفے کے دن مرحومین کی روحیں گھر پر آتی ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور بعض چیزیں یہاں تک بیان کی جاتی ہیں اگر روز عرفہ ان کے نام کی فاتحہ نہ دلائی جائے تو وہ روحیں پوری سال بھٹکتی رہتی ہیں، یا جب تک عرفہ نہیں آتا ہے تب تک وہ روح بھٹکتی رہتی ہے اور جو دوسری روحیں ہوتی ہیں ان سب سے الگ رہتی ہے۔ اور عرفے کے دن یا حلوے پہ نظر دلائی جاتی ہے، فاتحہ دلائی جاتی ہے، یا مسور کی دال پر فاتحہ دلائی جاتی ہے، یا اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے 13 یا 14 شعبان سے پہلے، 20 دن پہلے، 25 دن پہلے انتقال ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ عرفے سے پہلے ہی اس کا 40واں کر لینا چاہیے۔ اگر عرفے سے پہلے آپ نے اس کا 40واں نہیں کیا تو پھر اگلی سال تک اس کی روح بھٹکتی رہے گی، یا پھر اگلے عرفے سے پہلے اس کا 40واں ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کے سوال ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام میں بعض افراد کر رہے ہیں اور بعض افراد اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ان تمام رسم کو انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے جب تک عرفہ نہیں آ جاتا ہے اور جس شخص کا انتقال ہوا ہے عرفہ آنے تک اس کی نذر اور فاتحہ دوسرے مرحومین سے الگ دلائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس کی روح ابھی بھٹک رہی ہے اور ان سے ملی نہیں ہے، جب تک عرفہ نہیں آ جاتا اور اس کی فاتحہ نہیں دلائی جاتی تب تک اس کی روح الگ بھٹکتی رہے گی۔ اس کے بعد اس کی روح دوسرے مرحومین سے مل جائے گی۔ اس کو عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ کسے کہا جاتا ہے؟ کیا عرفے میں لازم ہے کہ آپ فاتحہ دلائی جائے؟ کیا عرفے میں مرحومین کے لیے خاص نذر دی جائے، فاتحہ دی جائے؟ یہ رسم کہاں سے چلی؟ 11، 12، 13 شعبان میں عرفہ منایا جاتا ہے۔ آخر رسم کہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے؟ کیا مذہب سے اس کا تعلق ہے؟ کیا عرفے کا تعلق اسلام سے ہے؟ کیا عرفے کا تعلق دین سے ہے یا قرآن میں بیان کیا گیا ہے، معصومین نے اس کو بیان کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے عرفے کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ عرفہ کسے کہا جاتا ہے اور کون سے مہینے میں عرفہ منایا جاتا ہے؟ عرفہ کسے کہا جاتا ہے؟ عرفہ اسلام کی ایک مخصوص عبادت اور دن کا نام ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن 9 ذی الحجہ یعنی عید قربان سے ایک دن پہلے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ جب بقرعید منائی جاتی ہے اس سے ایک دن پہلے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ روز عرفہ جس میں ہم اعمال انجام دیتے ہیں نماز ظہر کے بعد اور غروب تک، اور یہ جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں ان کا یہ بہت مہم رکن ہے ان کے اعمال کا، جو نماز ظہر کے بعد سے غروب تک مخصوص اعمال روز عرفہ عرفات میں انجام دیے جاتے ہیں، اور یہ ذی الحجہ کے مہینے میں انجام دیے جاتے ہیں۔ اور ذی الحجہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ذی الحجہ وہ محترم مہینہ ہے جو اسلام نے 4 محترم مہینے قرار دیے ہیں، اس میں سے ایک ذی الحجہ ہے جس میں جنگ و جدال قتال حرام قرار دیا ہے، محترم مہینہ ہے۔ اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ جس میں حاجی ایک مخصوص
عمل انجام دیتے ہیں اور عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور اسلام میں 9 ذی الحج کے علاوہ، اس عرفے کے علاوہ کوئی عرفہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ شعبان میں 11 12 13 شعبان کو جو عرفہ منایا جاتا ہے یہ کہاں سے آیا اور یہ رسم کیسے شروع ہوئی؟ چونکہ جو عرفہ اسلام نے بیان کیا ہے، 9 ذی الحج کو ہم عرفہ مناتے ہیں، اس میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، روزے رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے، مستحب روزہ رکھا جائے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ آخر رسم کہاں سے شروع ہوئی جو یہ 12 13 14 شعبان کو عرفہ کہا جاتا ہے؟ نہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، نہ ائمہ معصومین نے اس کو بیان کیا ہے، نہ کسی فقہی مسائل معتبر میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ان تینوں چیز میں اس کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ جب یہ بیان نہیں کیا گیا ہے، نہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، نہ اہل بیت نے بیان کیا ہے، نہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے، نہ فقہی مسائل میں اس کو بیان کیا گیا ہے، تو آخر یہ عرفہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ کس نے اس کو ایجاد کیا ہے؟ یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اس کو دیکھنا ہوگا۔ اسلام سے اس کا تعلق ہے یا نہیں؟ اسلام نے اس کو بیان کیا ہے یا نہیں؟ آخر ہم کیوں اس رسم میں اتنا زیادہ عقیدہ رکھتے ہیں جسے تمام چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں؟ آخر کیوں؟ اگر کوئی رسم اسلام میں جائز ہے تو تب جائز ہوتی ہے جب اس کو قرآن نے بیان کیا ہو، یا اہل بیت علیہم السلام نے بیان کیا ہو، یا کوئی فقہی مسائل میں بیان ہوئی ہو، تو اس کو معتبر جانا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی رسم اسلام میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو اور احادیث میں بیان نہ کی گئی ہو، اور اس کو ہم یہ جان کر، یہ مان کر کہ یہ اسلام کا جز ہے انجام دیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ آپ ایک کتاب پڑھیں رسومات شیعہ، اس میں تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ رسم، وہ چیز جو اسلام میں نہیں پائی جاتی ہے، ہم اس کو اس میں داخل کر کر اس پر عمل کریں، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ یعنی نئی چیز کا ایجاد کرنا، جس طریقے سے اذان میں جملے کو اضافہ کر دیا گیا، الصلاۃ خیر من النوم، یہ بدعت ہے، یعنی تھا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے وہ رسم جو اسلام میں نہیں ہے، یا وہ چیزیں جو اسلام نے بیان ہی نہیں کی ہیں، ہم اس پر عمل کریں اور ان کو اسلام میں داخل کریں، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے یہ بھی منع نہیں کیا آپ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی نہ کرائیں۔ اس کا کوئی دن معین نہیں کیا گیا، اس کا کوئی دن مشخص نہیں کیا گیا۔ آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے 10 شعبان ہو، 12 شعبان ہو، 14 شعبان ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مخصوص کر کے کہ اسی دن ہی دلانا واجب ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگ پرسے کے لیے 12 13 شعبان میں ایک دوسرے گھر پر جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے یہاں 10 دن پہلے بھی انتقال ہو گیا ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ عرفے سے پہلے، یعنی 13 شعبان سے پہلے 40واں منایا جائے۔ یہ سب جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 2 چیزوں کو ایک جگہ ملا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا، آپ نے یہ کیسے بیان کر دیا جائز نہیں ہے؟ فاتح خوانی ہے، مجلس ہے، چہلم ہے، یہ آپ کیسے کریں جائز نہیں ہے؟ آپ صحیح بول رہے ہیں، مجھے نہیں بولنا چاہیے، لیکن آپ نے دونوں چیزوں کو مکس کر دیا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جائز نہیں ہے فاتح خوانی، میں نے یہ کہا ہے کہ اس دن جائز نہیں ہے، منسوب کر کے کہ آج کے دن فاتحہ خوانی کرانا واجب ہے، یہ منسوب کر کے یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ آپ فاتحہ کرائیں اور مجالس بھی برپا کریں، ایصال ثواب کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مخصوص کر کے اسلام سے، دین سے، اس روز سے، اس 13 شعبان سے کہ اسی دن ہی ان تمام چیزوں کو انجام دینا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔
چونکہ بدعت ہے، نئی چیز آپ نے ایجاد کی ہے۔ ماہ شعبان میں عرفہ نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے اور نہ اس کے کوئی اعمال بیان کیے گئے ہیں، اصلاً اس کا وجود ہی نہیں ہے شعبان میں۔ اصل جو عرفہ ہے وہ ذی الحجہ میں ہے، عید قربان سے، بقرہ عید سے ایک دن پہلے ہے، جس کے تمام اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ جو ماہ شعبان میں آپ عرفہ منا رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ عرفہ سے پہلے اتنی مجالسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور فاتحہ خانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، آپ ان کو بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نئے فقہ جعفریہ میں بیان ہوا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے نہ فقہ جعفری میں بیان کیا گیا ہے اس کو، اور نہ فقہ اہل سنت میں بھی بیان نہیں کیا گیا جو آپ منا رہے ہیں۔ اہل سنت کے یہاں پر بھی یہی عقیدہ ہے کہ آپ مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کرنا چاہیں، جو بعض لوگ ہیں تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن مخصوص کر کے وہ بھی کہتے ہیں کہ بدعت ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ تشیعوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس کو بعنوان رسم بہت زیادہ تاکید کے ساتھ منایا جاتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ جب ہم سوال کرتے ہیں آخر یہ رسم کہاں سے آئی، تو بتایا جاتا ہے کہ بزرگوں نے اس کو شروع کیا ہے، پرانے زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہے، اور ہم اپنے آباء و اجداد کے زمانے سے دیکھ رہے ہیں، تو جیسے گھر میں چل رہی ہے ہم بھی اس کو چلا رہے ہیں۔ پھر بعد میں کسی ایک نام سے اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے اور رسم کو معتبر منایا جاتا ہے، جبکہ جو ہم نے علماء سے سنا یہ زمانے قدیم میں ایران کا جو ایک شہر ہے خراسان، وہاں پر مجوسی قوم اس دن کو منایا کرتی تھی قبل از اسلام، یعنی اسلام سے پہلے، اور کوئی خاص اس کے اوپر کوئی دلیل یا کوئی روایت آیت نہیں پائی جاتی ہے جو اس کو بیان کرتی ہو، بلکہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں جو بعض لوگ اس کو انجام دیا کرتے تھے، اور آج بھی بعض افراد اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ایام میں لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں اور دوسرے چیزوں کو انجام دیتے ہیں۔ آپ انجام دے سکتے ہیں، لیکن مخصوص کر کے انجام نہ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ فاتحہ خوانی کرنا اچھی چیز، جتنا بھی زیادہ ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، لیکن کوئی ایک خاص دن مخصوص کر کر یہ اسلام میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی آیت بیان نہیں کی گئی جو ان چیزوں کو بیان کرتی ہو کہ 12-13 شعبان کو عرفہ منانا چاہیے اور قرآن میں بیان کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے، اس کتاب میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری کتاب جو شیعوں کے ہر گھر میں پائی جاتی ہے تقریباً، مفاتیح الجنان، اس میں بھی کوئی ایسے اعمال بیان نہیں کیے گئے کہ 12-13 شعبان کو عرفہ منانا چاہیے، تو پھر یہ کہاں سے آئی ہے؟ اچھا، ایک چیز ہے جو قرآن مجید کے سورہ حشر میں ایک آیت کو بیان کیا گیا ہے، وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لنا، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور کس کے گناہوں کو بخشنا ہے؟ وَلِإِخْوَانِنَا، اور ہمارے بھائیوں کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ جو آپ بھائی کا نام لے رہے ہیں یا برادران ایمانی کو بول رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ الذین سبقونا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم پر سبقت حاصل کی ہے۔ کس چیز میں سبقت حاصل کی ہے؟ بالایمان، ایمان میں۔ آیت کیا ہے؟ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے بھائیوں کے گناہوں کو بخش دے جو ہمارے سے پہلے ایمان لے کر آئے، ہم سے پہلے اسلام لے کر آئے اور ہم سے پہلے وہ چلے گئے۔ یہ ہے کہ جو آپ سے پہلے چلے گئے ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ اور ایک تعجب کی بات یہاں پر یہ ہے، ہم نے جو بچپن سے سنا ہے اور سنتے آ رہے ہیں، کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا اور بزرگوں سے سنا کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، جو معتبر کتاب بیان کی گئی ہیں وہ 4 ہیں، لیکن ایک کتابوں کا
ہم نے یہاں پر اور اضافہ کر دیا ہے، وہ کتاب عورت ہے، کتاب خواتین، جو زمینی کتاب ہے۔ ہم ان چاروں کتابوں کو اس کتاب پر کیا کرتے ہیں؟ مؤخر کرتے ہیں، ان چاروں کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس پانچویں کتاب کو مقدم کر دیتے ہیں، یعنی کتاب عورت جو ہے اس کو مقدم کر دیتے ہیں اور اس کتاب قرآن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ رسم اور ایسی کوئی روایت نہیں بیان کی گئی ہے جو اس کو عرفے کو بیان کرتی ہو کہ 13، 12، 14 شعبان یہ عرفہ بیان کیا گیا۔ نہ قرآن نے بیان کیا، نہ اہل بیت نے بیان کیا، نہ فقہی مسائل نے بیان کیا، لیکن ایک کتاب جو ہمارے یہاں پر مشہور ہے، کتاب عورت، اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور تعجب کی بات ہے، ہم اس کو مقدم کر دیتے ہیں اپنے قرآن کے اوپر۔ یہ روایات اہل بیت علیہم السلام کے اوپر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم خواتین کے کہنے پر انجام دیتے ہیں اور ہمارے گھروں میں وہ چلتی ہیں، ان کے اوپر ہم چونچرا نہیں کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس پر عمل کریں جو قرآن نے بیان کیا ہے، اہل بیت نے بیان کیا ہے اور فقہی مسائل میں علماء نے، مجتہدین نے بیان کیا ہے، صرف اس پر عمل کرتے جائیں اور اپنی زندگی کو سنوارتے جائیں۔ شعبان میں عرفے کے لیے کوئی اعمال بیان نہیں کیے گئے، لیکن نیمے شعبان، 15 شعبان کے، شب 15 کے اعمال بیان کیے گئے، آپ اس کو ضرور انجام دیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز امام زمانہ ضرور ادا کریں، اور زیارت امام زمانہ ہے، دعائے توسل ہے، اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، غسل کرنا ہے، اس رات شب بیداری کرنا ہے۔ ان تمام اعمال کو آپ انجام دیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی کہیں کہ ان اعمال کو انجام دیں۔ آپ جو اصل اسلام ہے اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تاکید کریں، اور جو غلط چیزیں ہیں، جو خرافات ہیں، ان سے پرہیز۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سوالوں کا ضرور جواب دیں گے۔ اور آپ اپنے مرحومین کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں یا مرحومین کے لیے نماز پڑھوانا چاہتے ہیں، روزہ رکھوانا چاہتے ہیں اجارے پر، تو اس کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اپنے مرحومین کے لیے آپ کار خیر انجام دینا چاہیں، ڈونیشن کرنا چاہیں، تو اس کے لیے بار کوڈ یہاں پر موجود ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ کو خداوند عالم صحیح سلامت رکھے، حیات طولانی عطا فرمائے، اور علوم آل محمد حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط رسموں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اصل اسلام ہے اس کو جاری رکھیں۔ ہم اصل اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، رسموں کو بڑھا دیتے ہیں اور ان پر ہی زیادہ عمل کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ التماس دعا۔